تو جو سی او میرے نظر میں ہوتا ہے وہ پوری کمپنی کا والد کہہ لیں یا ہی رسپانسبل. بچے نے غلط کیا, ذمہ داری کس کی ہے؟ بچے کی بھی ہوئے گی, لیکن ہونی تو آپ کی ہے نا کہ آپ نے غلط بچہ کیوں پیدا کر دیا. وہ کون سی ٹاپ کوالٹیز ہیں جو کسی بھی لیڈر میں ہونی چاہیے؟ میری ریڈنگ یہ ہے کہ یو مسٹ بی ہمبل نو میٹر ہاؤ سکسیزفل یو آر. آپ کیا غلطیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں ینگ انویسٹرز جو کر رہے ہیں آج کل؟ موسٹ ٹریڈرز اینڈ انویسٹرز تھنک شارٹ ٹرم کہ آج ڈالا کل نکال لو. آلسو دا پیپل ہو آر واچنگ یو اینڈ تھنک کہ انویسٹمنٹس آر حرام, ان کو آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیں, حرام نہیں. وی آر اے شریعہ کمپلائنٹ کمپنی. وی ہیو اے شریعہ بورڈ وچ کمپرائزز آف ویری لرنڈ پیپل جنہوں نے 10 12 15 سال پڑھائی کی ہے اس سبجیکٹ پہ. If you have to fix one thing in Pakistan's financial ecosystem, what would that be? السلام علیکم نادر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, میں بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آنے کا. آئی ایم سو ہیپی ٹو میٹ یو. تھینک یو جی, سیم ہیئر. اینڈ آئی ہیو بین انٹرویوئنگ سم ادر پیپل آلسو فرام فیصل فنڈس, بٹ دس ٹائم آئی ایم شیور تھوڑا مرچ مسالہ بھی ہونے والا ہے, بیکاز دا وے یو اسپیک آئی ریلی لو دیٹ. آئی ول اسٹارٹ ڈائریکٹلی ود دا بلنڈرز. آپ کیا غلطیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں ینگ انویسٹرز جو کر رہے ہیں آج کل؟ ٹاپ 3 or 4 بگ بلنڈرز دیٹ یو سی. لیکن جی ٹاپ موسٹ بلنڈر جو ہوتا ہے, جو اور ایج فیکٹر وہ اس نہیں ہے, صرف سینئر لوگ بھی کرتے ہیں, از شارٹ ٹرم. آپ نارملی شارٹ ٹرم پلیئر ہوتے ہیں. موسٹ ٹریڈرز اینڈ انویسٹرز تھنک شارٹ ٹرم کہ آج ڈالا کل نکال لو, پیسے بن گئے. اگر آپ لمبا گیم کھیلیں, اسپیشلی اسٹاک مارکیٹ ریلیٹڈ ایکویٹیز میں, اس میں دا پوٹینشیل آف مچ ہائر گینز بہت زیادہ ہوتا ہے. بٹ آپ شارٹ ٹرم میں کہ 10 روپے کا تھا, آپ نے لے لیا, 11 روپے کا ہو گیا, ایک ہفتے بعد آپ نے کہا بھیج دو یار, 1 روپیہ بن گیا. اگر آپ بیٹھے رہیں, یہ میں ذاتی اگزامپل بھی میری ہے, جو میں نے شیئرز خریدے تھے 1990s and 2000s ارلی میں, آج ہوتے تو شاید میں مالک ہوتا اس بلڈنگ کا. تو ریئلی اٹ از the long game always works, especially in equities. فکسڈ انکم میں تو آپ کو ایک ویو لینی ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹ پہ, کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کے حساب سے پوزیشننگ کرنی ہوتی ہے. اس میں جنرلی 19-20 کا فرق ہوتا ہے. بٹ وین یو اس سائڈ پر آپ آئیں تو پھر آپ کو لانگ ٹرم کھیلنا چاہیے. سو بلنڈر یہی ہوتا ہے کہ یا لوگ جلدی بیچ دیتے ہیں, یا جلدی پینک کر جاتے ہیں, یا بورو کر کے لیا ہوا ہوتا ہے تو مارجن کالز آتی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, اس سے یو آر فورس ٹو سیل, اور اگلے دن تھنگز ریباؤنڈ. تو یو ہیو ٹو اپنا پاکٹ دیکھ کے آپ کو دیکھنا ہے کہ یار میں اس کو لوں گا آج, تو مجھے کل انلیس کوئی اتنی بڑی پرسنل ایمرجنسی آ جائے, مجھے نکالنا نہیں ہے, یہ چلتا رہے گا. اور اپ اینڈ ڈاؤنس بھی میں دیکھوں گا اس کے, اور پھر اس کے آگے لوں گا. تو بلنڈر جنرلی ادھر ہی ہوتا ہے. بٹ آپ جو ینگر لوگوں کی بات کرتی ہیں, تو آئی تھنک ینگ لوگ بہت ہوشیار ہو گئے ہیں کمپیئر ٹو مائی ڈے. اچھا. سو دے آر ایبل ٹو انویسٹ. اب پورا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے ہر تھوڑے دن بعد اخباروں میں اینڈ سو آن, کہ کرپٹو کی مارکیٹ پاکستان کی کتنی بڑی ہے. نا تھیوریٹکلی وہ الیگل ہے, کوئی قانون نہیں ہے جو کہتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی قانون اس طرح کا بھی میرے خیال میں نہیں ہے جو کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. تو دونوں سائڈس پر لوگ کر رہے ہیں, اینڈ آئی گیس doing well. And do you I would think think the way young professionals are now understanding personal finance and stepping into personal finance, تو بہت جلد کریک کر لیں گے وہ چیزیں جو ہم ارلی ایج میں نہیں کر پائے؟ I think چینجز بہت آ رہی ہیں. اف یو ریوائنڈ 30 سال پہلے کریں, انٹرنیٹ تھا نہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. کوئی امریکہ پڑھنے جاتا تھا تو لینڈ کرے, پھر کہیں پہنچے, پھر فون کال کر کے اپنے ماں باپ کو بتاتا تھا کہ جی میں آ گیا ہوں, میں زندہ ہوں. آج آپ انسٹنٹینیس چل رہے ہیں, فون جہازوں میں واٹس ایپ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اینڈ دا کانٹینٹ جو ٹو دی ینگر پارٹ آف دا پاپولیشن اسپیشلی پاکستان اینڈ ایلس ویئر آلسو از کہ کوئی چیز آپ خود کسی سبجیکٹ کے اوپر سیکھ سکتے ہیں آن یور اون, آن دی انٹرنیٹ. پہلے آپ ورنہ لائبریری جاتے تھے, لائبریری میں کتاب ڈھونڈتے تھے, پھر اس کو دیکھتے تھے کہ اچھا کیا ہے اس میں. Now it's completely different. So the 20-year-old today بالکل فرق ہے from the 20-year-old 30-35 years old. بالکل ہی فرق ہے. اس نے دنیا دیکھ چکا ہے گھر سے نکلے بغیر.
Yes. And also the OTT platforms coming in जैसे Netflix है, Amazon Prime है, आप movies और जी, series में जी, वो इतना तो कुछ exposure, एंटरटेनमेंट तो अब आपको जो हाँ देखना है आप देख सकते हैं, हाँ घर exposure बैठे मिल हुए। जाता है. आपने कुछ सीखना है, आप सीख भी सकते हैं फ्रॉम दीज़ टाइप ऑफ प्लेटफ़ॉर्म्स। हाँ यू नो द माय फेवरेट इज़ नेशनल ज्योग्राफिक, सो आपने अगर देखा होगा, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो कल ही मैंने देखा। द लार्जेस्ट सील इन द वर्ल्ड, उसका नाम है एलिफेंट सील, व्हिच आई न्यू अबाउट बिफोर बट आई डिडंट नो इट वाज द लार्जेस्ट। कैन ग्रो अप टू 20 feet and weighs 4,000 kilograms. So, you know, new thing to learn. wow. Okay. So tell me, अगर कोई यंग इन्वेस्टर आपको देख रहा है या ऐसा लेट्स से लिसनर है जिसकी माहाना तनख्वाह 1.5 लाख है, जी, ठीक है, और अराउंड 1.5 लाख है, तो और वो गोल्ड और स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट वैसे नहीं कर सकता जैसे कोई एक मिलियन तनख्वाह वाला कर सकता है, तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे? देखें उसकी अगर यंग है हाँ एंड 150 टोटल इनकम है, कुछ टैक्स करता है, कुछ खर्चे होते हैं वगैरह, जो बच जाए उसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जितने यंग आप हो उतना ज़्यादा वेटेज आपको इक्विटीज स्टॉक्स में रखना चाहिए, अच्छा ठीक है, और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में। सही है. देखें जहाँ कंपनीज की मैनेजमेंट अच्छी है, मेजर स्पॉन्सर अच्छा है, थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ ग्रोथ भी नज़र आती है, कुछ इनकम भी। द यंगर यू आर द मोर रिस्क यू कैन टेक। द ओल्डर यू गेट थोड़े कंजर्वेटिव, एंड यार मैं बैंक में रख लूँ या फिक्स्ड म्यूचुअल फंड में रख लूँ जो यू नो मोर और लेस फिक्स्ड रिटर्न्स सही और है. उस तरह के रिटर्न्स देता है, तो उनको तोड़ना चाहिए। एंड मे बी 65-70% अच्छे क्वालिटी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, 25-30% रख लेना चाहिए जिस पे स्टडी इनकम आनी आई। हाँ. एंड ऑल्सो आप ये कहते हैं कि लंबे टाइम तक उसको रखना लंबे है. रखें, हाँ, लंबे रखें। बिकॉज देखिए इक्विटी फंड्स में तो हाँ, एकदम से वो ऊपर लेट्स से गए यार, पीपल आर लाइक चलो निकाल लेते ऐसे करेंगे. ऐसे ही है, ऐसे ही होता है, बिकॉज उस वक्त आपके पास व्यू नहीं होती। आपने खुद नहीं देखा होता या आपके एडवाइज़र ने आपको बताया नहीं होता कंपनी की क्वालिटी और द फंड की क्वालिटी क्या है। दी मैनी पीपल इन्वेस्ट बिकॉज दे थिंक इट्स जल्दी से पैसे बन जाएंगे, जो एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगा के सोच समझ के करता है, फिर उसका गेम फिर थोड़ा डिफरेंट बन जाता है, एंड काफ़ी काफ़ी हद तक डिफरेंट बनता है अगर उसको लंबा खेले। अब आप देखें 2017 से लेके 2022 तक मोर और लेस फ्लैट थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि KSE 100 इंडेक्स है। एंड बिटवीन 2022 एंड नाउ, आई मीन आई थिंक नंबर्स एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट यू आर टॉकिंग डबलिंग ट्रिपलिंग। हाँ तो सारा गेन उधर बना। अब जो पेशेंटली बैठा हुआ था अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करके 2017 से, और वो बैठा रहा, पीपल आई नो, आई गिव यू एन एग्जांपल। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कुछ पैसे डाले एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में, हमारे में नहीं, किसी और कंपनी के, एंड ही टुक इट आउट 5 साल बाद, एंड ही हैड इन्वेस्टेड 5 crores एंड ही टुक आउट 5.1 crores आफ्टर 5 years। अगर वो बैंक में ही छोड़ देते या किसी म्यूचुअल फंड, फिक्स रिटर्न म्यूचुअल फंड में या मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में छोड़ देते, वो 5 बन गया होता अबाउट 7-8 उस रेंज में कहीं। बट ही टुक इट आउट, एंड जैसी उनकी लक ऐसी थी कि जैसे ही उन्होंने निकाला पैसे वो निकाले वो परफॉर्मेंस शुरू हो गई। हाँ तो इसमें कोई हार्ड फास्ट स्कीम नहीं है। यू नो कुछ लोग पैसे, अगर सब पैसे बना रहे होते तो फिर यू नो चीज़ें बड़ी अलग होती। वो कहते हैं ना तो जो लंबी रेस का घोड़ा होता है जी, जी। वही टिकता है. ऑल्सो टेल मी अ स्टोरी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस वेयर यू हैव इन्वेस्टेड. एक तो वो कि मैंने इसको जल्दी निकाल लिया और नुकसान कर लिया. So I'm not active anymore, but younger days, yes. तो I mean I bought shares जो 10 रुपए के थे उस जमाने में, 15 हुए, मैंने कहा पैसे बन गए, फारिग कर लो। सेम मिस्टेक that I'm telling you about, मिस्टेक नहीं कहूँगा, इट्स जस्ट द वे आप सोचते हैं। यू मेड मनी, अब वो आज शेयर 2-2 हज़ार रुपए के हैं, 3-3 हज़ार रुपए के हैं, तो बट अगेन अब वो 25 साल का भी है, पता नहीं मैंने क्या किया होगा उस 10 रुपए और 15 रुपए के साथ इन दो 25 साल। तो आप हाइंडसाइट 2020 होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। अभी लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इन्वेस्ट 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 इन द स्टॉक मार्केट, बट अगेन दैट इज बेस्ड ऑन कि यार ये बढ़ गई है। दैट इज नॉट बेस्ड ऑन कि यार बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है या ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या हो रहा है और क्यों और बढ़नी चाहिए। इट इज जस्ट कि यार बस वो बढ़ी है। तो द एजुकेटेड इन्वेस्टर विल ऑलवेज डू वेल। और अगर आप नहीं हैं फाइनेंशियली सैवी, तो
ایک اچھے ایڈوائزر کے ساتھ بات کریں جو کمپنیز جیسے ہماری کمپنی ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں اور کمپنیوں میں بہت سارے لوگ ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے. سو ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ؟ فار ایگزامپل اگر میں ایک ینگ انویسٹر ہوں اور میں ایکویٹی فنڈ میں انویسٹ کر رہی ہوں, جی so I can talk to the advisor from your company. یو کین Okay. یو کین ٹاک اینڈ دے ول گیو یو. دیکھیں فنڈ کا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. فنڈ از اے ڈائیورسفائڈ پول. تو ہمارے جو ایکویٹی فنڈز ہیں اس میں 30-40 ڈفرینٹ کمپنیز کے شیئرز ہوئیں گے, 50 کمپنیاں. اگر آپ نے ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کرنی ہیں دین اسٹیبلش اسٹاک بروکرز جن کے پاس ریسرچ ہے ان سے بات کرنی چاہیے. اینڈ سارا آن لائن ہو گیا اب, سو اٹس ویری ایزی ٹو اوپن اکاؤنٹس یا ہمارے میوچل فنڈس کے لیے یا ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے لیے. آپ دونوں سائڈ پہ بڑی آرام سے کام ہو جاتا ہے. Also, the people who are watching you and think کہ investments are haram, ان کو آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیں حرام نہیں. وی آر اے شریعہ کمپلائنٹ کمپنی. وی ہیو اے شریعہ بورڈ وچ کمپرائزز آف ویری لرنڈ پیپل جنہوں نے 10-10, 12-12, 15-15 سال پڑھائی کی ہے اس سبجیکٹ پہ. حرام کیوں ہوگا؟ حرام آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا کیا چیزیں حرام ہیں. انویسٹمنٹ حرام تو نہیں ہے. آئی مین ان کو تو آئی تھنک بڑی بیسکلی یہ سمجھانا ہوگا کہ اوکے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ چیز کھانی نہیں ہے, یہ چیز پینی نہیں ہے, اس طرح کا بیہیویئر نہیں کرنا. بٹ نارمل انویسٹمنٹس آر ایبسلیوٹلی فائن. اور آلسو جو شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہیں, اگر ان میں کہیں کسی لیٹس سے 0.1% کا بھی انٹرسٹ آتا ہے تو وہ چیریٹی کرتی ہے. بالکل ہے نا. جی. ایون جو ایکویٹی فنڈز میں ہم کمپنیز لیتے ہیں اور ان کی اگر وہ کمپنی نان شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے کسی بھی وجہ سے, اس کے کرائٹیریا ہوتے ہیں ٹو ڈیسائڈ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو either we will sell the investment یا ہم جو نان کمپلائنٹ انکم کا پورشن ہے وہ پھر چیریٹی میں چلا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. تو وہ سوال ہی نہیں آئے گا اس کا کہ حلال حرام کا. So tell me, as a CEO, what has been like the most funny thing or let's say most unexpected question کسی بھی کلائنٹ نے آپ سے کبھی پوچھا ہو؟ اچھا وہ کوشچن نہیں تھا, وہ ایک اسٹیٹمنٹ ایک کلائنٹ نے کی. دیکھیے میوچل فنڈس تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے 100 روپیز ڈال دی ہے منی مارکیٹ فنڈ میں تو بینک کی طرح وہ 6 مہینے بعد 103 ہو جائے گا, 104 ہو جائے گا. ایکچولی واٹ از ہیپننگ از اگر آپ 100 روپے دے رہے ہیں ہمیں تو اس کے یونٹس آ رہے ہیں. اب فرض کریں یونٹ 10 روپے کا ہے تو آپ کے 100 روپے کے 10 یونٹ آ گئے. 6 مہینے بعد اس میں کچھ اپریسیشن ہوئی تو وہ 10 روپے کی چیز شاید 10.5 روپے ہو گئی ہو یا 11 روپے ہو گئی ہو. اور اس میں کمپلیکسٹی, آئی مین اٹ از اے کمپلیکس انسٹرومنٹ. اگر آپ اس کی ڈیٹیلس میں جائیں تو اٹ از لائک اے شیئر, اٹ از یو بائنگ اے شیئر ان اے کلیکٹیو انویسٹمنٹ اسکیم. تو میوچل فنڈ وہ ہوتا ہے سمپل اگر آپ اس کو سمپل بنانا چاہتے ہیں. بٹ اب ایک بڑے سینئر صاحب ہیں, مسٹ بی ان ہز 80s, میں جانتا نہیں ہوں, ہمارے کوئی 1,30,000 کلائنٹ ہیں تو سب کو تو آپ جان نہیں سکتے. تو ان کا مجھے فون آیا اور انہوں نے مجھے بولا کہ یو آر اے تھیف اینڈ یو پریزائڈ اوور اے ڈین آف تھیوز. میں نے کہا جی یہ کیا ہو گیا, کیا ہوا؟ نہیں آپ کے اس اسٹیٹمنٹ میں یہ آیا وہ آیا. تو میں بھی پریشان کہ کیا ہو گیا یار. تو ہم نے جلدی سے بلایا, ہم جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سمجھاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوتا ہے, ہاؤ دا کیلکولیشن ورکس, ایوری تھنگ واز ان آرڈر. بٹ اب وہ 85 سال کے تھے تو ان کو غصہ آ گیا, ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. تو آئی مین آئی وونٹ کال اٹ فنی, اٹ واز الارمنگ. اٹ بیکیم فنی لیٹر بیکاز اٹ ٹوک اس اے فیو آورس ٹو ایکسپلین ٹو ہیم. ان کو بلایا پھر میں دفتر میں نے کہا جی یہ بڑی آپ نے بہت بڑی چیز بولی ہے تو آئیے چائے پئیں اور آپ کو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ کیسے کیلکولیشن ہوتی ہے. So that was fine. So that was, I guess, an incident that I will not forget. چور بول دیا. ہاں, thief presiding over a den of thieves. تو سارے چور ہیں, صرف میں نہیں. تو وہ اور کئی لوگ سمجھتے ہیں. ایک اور صاحب ہیں also in his 80s and these are all very successful business people or professionals who did very well in their careers اور پھر ریٹائر ہو گئے یا جو بھی ہوا. ان کو بھی ایک چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ آئے. ان کے ایک دوست ہم لوگ کے اچھے واقف ہیں تو وہ ہیچر یار ان کو سمجھ نہیں آ رہی, میں ان کو لا رہا ہوں. تو وہ آئے, ہم نے سمجھایا, سمجھ آ گئی. پھر وہ ان کو نہیں سمجھ آئی, یعنی ان کے بیٹے آئے ان کے ساتھ, تو سب کو سمجھ آ گئی سوائے انہیں, بیکاز انہوں نے نہیں سمجھنا تھا. انہوں نے پھر ان میں کہا اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن بس ٹھیک ہے, وہ ہو گئی بات. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں جب بھی آپ کسی کا پیسہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے پاس. مطلب اپنے پیسے مینجمنٹ سے زیادہ بڑی ذمہ داری کسی اور کا پیسہ مینیج کرنا ہے. تو آپ کو بہت کیئرفل ہونا ہوتا ہے. اینڈ
کہ کچھ آپ غلط انویسٹ نہ کرو, ناٹ انٹینشنلی, ہو جاتی ہیں غلطیاں, unintentionally. آپریشنل ایرر ہو گیا, آپ نے انویسٹمنٹ بک نہیں کی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, ہاں بٹ یو ہیو ٹو کور دا پرسنز منی, وہ بہت ضروری ہے, ورنہ اسی سے ورڈ آف ماؤتھ بنتا ہے, آپ کی ایڈورٹائزنگ پھر ہوتی ہے آٹومیٹک. تو تھرڈ پارٹی منی از اے ڈیفیکلٹ جاب, اس کو صحیح طرح سے سنبھالنا. okay. Tell me what has been your best and worst investment in life. Can be personal, professional, both. دیکھیں بیسٹ انویسٹمنٹ تو پھر میں اگر پرسنل سائڈ پہ جائیں تو اسٹینڈرڈ آنسر ہے ہمارے بچے, کتا, بلی, آل دوز تھنگس. تو آئی کانٹ ریئلی پن پوائنٹ اینی تھنگ اسپیسیفکلی, یہ سب جنرل میں آ جاتی ہیں کہ میں ذرا پازیٹیو آدمی ہوں تو میں سب چیزیں ہی بیسٹ سمجھتا ہوں. ورسٹ میں کہوں گا اگر پروفیشنلی بات کریں, وہی 10 روپے کا لیا 15 روپے کا بیچ دیا, آج 2000 روپے کا ہے, دیٹ وڈ بی دا ورسٹ. اور باقی بہت ساری غلطیاں کی ہوئی, اگر نہیں کرتے تو ہم پھر دنیا کے بادشاہ ہوتے آج. آپ کا ویسے پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے غلطی کرنے پہ, اور آپ آج بھی کرتے دیکھیں ہوں میں کہتا ہوں غلطی کو امیجیٹلی دیکھ لینا چاہیے اور چھپانا نہیں چاہیے. غلطی ہو گئی ہو گئی. اب اگر اس میں کوئی میلیفائڈ یا فراڈ انٹینٹ لوگوں کا نہیں ہے, جینیون غلطی ہے کہ آپ نے ایکسٹرا زیرو دبا دیا کہیں, اور وہ 2 ہفتے بعد پتہ لگا کہ یار یہ 10 نہیں تھا, کسی نے 100 لکھ دیا غلطی سے اور ہونا تھا 10, تو آپ امیجیٹلی اس کو ریکٹیفائی کریں اور آپ امیجیٹلی اس کو اون کریں. بیکاز ایز لانگ ایز آپ نے چوری نہیں کی ہے باقی سب ٹھیک ہے. غلطی ہوتی ہے جہاں انسان انوالوڈ ہوتا ہے کام کرنے میں, اینڈ ان اے کمپنی لائک آرز جہاں دن کی 500 اور 1000 ٹرانزیکشن کے بیچ میں روز ہوتی ہیں, غلطی ہو سکتی ہے بیکاز ہیومن ایرر ایلیمنٹ ہے. آپ نے ایک کہانی سنی ہوئے گی اباؤٹ پرانے زمانے میں انگلینڈ میں ایک ٹریڈر تھے, ان کا نام رکھ لیا تھا دا لنڈن ویل, اور اس کو کہتے تھے فیٹ فنگر ایرر, بیکاز آپ نے کی بورڈ چھوٹا ہے تو کوئی اگر آپ کی انگلیاں ذرا موٹی ہیں تو آپ غلطی سے 2 کیز دبا دیں یا غلط کیز بھی دب جاتی ہے, تو اٹس کالڈ فیٹ فنگر ایرر. یہ ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے, کل بھی ہوئے گا, جب تک دنیا پوری ڈیجیٹل 100% نہیں ہوئے. بٹ جو آرڈر دے رہا ہے, ایون اف دی اینڈ یوزر از پوٹنگ اٹ ان, وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. تو یہ تو ہوئے گا. تو اس میں غلطیوں میں آپ کو سیدھا سادہ کرنا چاہیے کہ یار یہ ہو گیا, اس کو ہم اس طرح ٹھیک کر رہے ہیں, اینڈ یو لرن فرام اٹ اینڈ موو آن اینڈ ٹرائی کہ اگلی دفعہ ریپیٹ نہ ہو. ہیومن ایرر کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, جتنے بھی آپ رسک مینجمنٹ پیرامیٹر رکھیں, آپریشنل رسک, یہ رسک, وہ رسک, غلطی ہو گئی تو ہو گئی. And also I really love the mindset. So I was listening to you off camera where you said CEO is like the janitor of the company. ہاں, صفائی کرتے ہیں ہم, ہمارا کام ہے یہ. Why did you say that? دیکھیں یو آر رسپانسبل فار ایوری تھنگ, آپ رسپانسبل ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ باتھ روم کی صفائی بھی میری ذمہ داری ہے, میں خود نہیں کر رہا, لیکن اگر نہیں صاف ہیں تو کس کی ذمہ داری ہے؟ کسی کی تو ہے نا. تو آپ کی ذمہ داری ہے ٹو میک شیور جس نے وہ کرنا ہے آپ اس سے کہیں یار صاف رکھ لیں, اور اینی تھنگ ایلس. تو جو سی او میرے نظر میں ہوتا ہے وہ پوری کمپنی کا والد کہہ لیں, یا ہی از رسپانسبل. بچے نے غلط کیا, ذمہ داری کس کی ہے؟ بچے کی بھی ہوئے گی, لیکن ہونی تو آپ کی ہے نا کہ آپ نے غلط بچہ کیوں پیدا کر دیا. And also you said کہ اگر ٹیم خوش نہیں ہے تو پھر سی او, دیکھیں سی او ایک آدمی یا ایک عورت ہوتا ہے, ایک انسان ہے وہ. اگر ٹیم کام نہیں کرتی, وہ جتنا بھی دنیا کا بہترین سی او ہوئے گا وہ چلا نہیں سکتا کمپنی. وہ تھوڑے مہینے چلے گی, وہ کمپنی ختم ہو جائے گی. تو میں اس رول کو, جینیٹر تو ایک سائڈ پہ ہوا, آئی آلسو تھنک کہ یہ ایچ آر مینیجر کا رول بھی ہے, بیکاز آپ ویریس لوگوں کو مینیج کر رہے ہو. کسی کی ایکسپرٹیز کسی سائڈ پر ہے, کسی کی ایکسپرٹیز کسی سائڈ پر ہے, تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ ایکسپرٹیز ان کا بیسٹ نکلے. تو اٹس لائک این آلموسٹ این ایچ آر جاب آلسو, کہ آپ ہر کچھ, اگر آپ سب کچھ خود کر سکتے تھے تو آپ ایک 1 مین کمپنی ہوتے, بس وہ چل رہی ہوتی ہے, اور دیٹس اٹ. تو ایچ آر از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ ان دس. So it's more of a leadership quality that you're talking about. And I feel کہ so I want to know from you وہ کون سی ٹاپ کوالٹیز ہیں جو کسی بھی لیڈر میں ہونی چاہیے, کسی بھی ادارے کے لیڈر میں ہونی چاہیے. سوری, آئی تھنک جی میرے نظر میں, اینڈ سب کے اپنے ویوز ہوئیں گے اس پہ, آپ انٹرنیٹ پہ ٹائپ کریں گی آپ کو ہزاروں چیزیں مل جائیں گی. میری ریڈنگ یہ ہے ہیوملٹی, کہ یو مسٹ بی ہمبل نو میٹر ہاؤ سکسیزفل یو آر.
Secondly, approachability. Oh, very important. Anybody in the company should feel free to come and talk to you about any issue, because कभी चीज़ें होती हैं, कंपनियां हैं, लोग चीज़ें करते हैं. एंड मेरे ख्याल में ये तो है. ऑब्वियसली देखें आपकी मैनेजमेंट क्या है. हमारी जैसी कंपनी के 4 स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली. एक स्टेक होल्डर है हमारा शेयर होल्डर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एक स्टेक होल्डर है हमारे एम्प्लॉयज़ जो कंपनी चलाते हैं. एक स्टेक होल्डर है इन्वेस्टर जो हमें पैसे देता है और हम उसको मैनेज करते हैं उसके लिए. और एक स्टेक होल्डर है बिकॉज ये थर्ड पार्टी पैसा होता है तो आपकी रेगुलेटरी ओवरसाइट भी बहुत स्ट्रांग होती है. तो आपके 4 स्टेक होल्डर हैं. हाँ. तो सीईओ बेचारा जो होता है वो चारों से पिट रहा होता है. कभी इन्वेस्टर नाराज, कभी एम्प्लॉय नाराज, कभी बोर्ड नाराज, कभी रेगुलेटर नाराज. तो आपको बहुत मैनेज यू हैव टू बी वेरी अप्रोचेबल एंड वेरी ओपन. अगर आप चीज़ें छुपाते हैं और ये वो करते हैं जो बड़ी जगह पे होता है, उससे लॉन्ग टर्म नहीं होता. मेरा व्यू होता है लीडरशिप का कि आप अगर किसी लीडरशिप रोल में आपने उसको इस लेवल तक डेवलप करना है कि आप खुद रिडंडेंट हो गए हैं, कि आपने लोगों को उधर तक ले आए हैं कि कल आप गायब हो जाएं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा कि कंपनी कैसे चले. हाँ. हाँ. तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक ऑफ लीडरशिप. वाओ. मैं कई बार पढ़ रही थी कि अ गुड लीडर इज ऑलवेज रिप्लेसेबल, जी बिल्कुल. मेरी यही फिलॉसफी है. क्योंकि पीपल थिंक, एंड खैर अर्ली करियर में शायद वो चलता भी है कि आई हैव टू बी रिप्लेसेबल, मेरे पे कंपनी डिपेंडेंट होनी चाहिए और मैं इतना काम करके दूँ. बट जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे यू हैव टू हैव सिस्टम्स. अगर आप बिल्कुल एब्सेंट भी हो तो भी बिल्कुल चल जाए. बिल्कुल. देखें ह्यूमन टैलेंट, हमारी जैसी कंपनी ह्यूमन टैलेंट पे चलती है. इट इज़ नॉट, बट सिस्टम्स हैव टू मैनेज द ह्यूमन टैलेंट. अब पर्सन हु इज ऑन द सेल साइड वो जाते हैं क्लाइंट को समझाते हैं कि पोटेंशियल क्लाइंट को कि जी दीज आर आवर फंड्स, इसमें ये होता है, ये फंड ये करता है, ये फंड ये करता है. एंड ऑब्वियसली उनकी जॉब है टू कन्विंस द क्लाइंट कि यार वी आर अ गुड कंपनी, इन्वेस्ट विद अस, आवर ट्रैक रिकॉर्ड इज गुड वगैरह वगैरह वगैरह. तो वो एक एस्पेक्ट है, उसको आप रिप्लेस इतनी आसानी से नहीं कर सकते. सही है. बिकॉज जितना भी डिजिटल है ना, जो हमारी आई गेस आई वोंट मेक टू जनरल अ कमेंट, बट पीपल स्टिल लाइक टू मीट समबडी जो जहाँ उन्होंने पैसे रखे हैं. बिल्कुल. तो वो ह्यूमन फैक्टर रिमेन्स. अब दूसरी जॉब्स हैं, अगर आप स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग पे आ जाएंगे तो देयर विल बी सम जॉब्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर. हमारी फिलॉसफी हमेशा ये होती है कि यार अगर कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ रिडंडेंसी पैदा हो रही है और वी आर एक्सेस, वी ट्राई टू ऑलवेज रीटूल पीपल. जी. बिकॉज देखें हम गरीब मुल्क हैं. सो अ कंपनी ऑल्सो हैज़ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल हु वर्क देयर. अब वो अगर चोर है तो फिर वो नहीं रह सकता वहाँ पे, लेकिन अगर वो अच्छा आदमी है तो हैज़ टू स्टे यार. एंड यू हैव टू फाइंड अ वे टू मेक देम यूजफुल. तो I don't know, maybe I'm digressing or something, लेकिन Okay, okay. If you have to fix one thing in Pakistan's financial ecosystem, what would that be? देखिए fix ecosystem is there and ecosystem will keep growing and improving. The fix really is awareness. लोगों की awareness नहीं है. People बड़े शहरों में आप आ जाएं तो सबको पता है जी बैंक होता है, म्यूचुअल फंड होता है, ब्ला ब्ला ब्ला. इधर भी कराची में मेरे ख्याल में 25-30 मिलियन लोग होंगे, मेरे ख्याल में 95 या 97% को पता ही नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है. दैट इज द वे आई थिंक. ऐसा ही है. तो अवेयरनेस नहीं है. अब ये रेगुलेटर, गवर्नमेंट भी पहचानती है इसको, रेगुलेटर भी पहचानते हैं. अब एटलीस्ट फॉर दिस साइड ऑफ द बिजनेस जो SCCP हैं वो एक मार्केट डेवलपमेंट फंड क्रिएट कर रहे हैं. दैट फंड विल एक्चुअली इन्वेस्ट इन अवेयरनेस कैंपेन्स कि आप पहुँचें वहाँ जहाँ, देखिए हम लोग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, बैंक्स कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वी हैव ओनर्स रिक्वायर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. तो आप सबसे अच्छा रिटर्न सबसे कम रिस्क के साथ उनको दिलाने की कोशिश करते हैं. एंड आप कहते हो यार अगर मैं छोटे शहर में चला जाऊं तो मेरी तो रिटर्न आएगी नहीं वहाँ पे. वहाँ 4 क्लाइंट आएंगे पहले महीने, अगले महीने 8 और आ जाएंगे, तो आई विल नेवर मेक मनी, तो मैं जाऊंगा ही नहीं. तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टू सम एक्सटेंट होना है, हाँ. जो अब स्टेट इसमें आ रही है थोड़ा रोल प्ले करने के. बिकॉज टेक्निकली उनका भी उस तरह से काम तो नहीं है. दे आर अ रेगुलेटर, दे लुक आफ्टर पीपल लाइक अस. बट ये अवेयरनेस सिर्फ बढ़ सकती है व्हेन कमर्शियल कंसिडरेशंस को आप साइड पे रख दें कि यार इसमें पैसे नहीं बनेंगे. जैसे हमारे पास एक फंड है एंड वी वर द फर्स्ट एसेट मैनेजर जिसने ये किया. वी आर लिंक्ड विद इजी पैसा. Ah. Now, Oh, yes.
Now those are micro investments, 100 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए, 300 रुपए, कभी 2 दिन में कोई 300 रुपए डालते हैं और 2 दिन बाद 300 रुपए और 4 पैसे लेके चला जाता है. Now actually processing that costs us money. हम नुकसान करते हैं उधर. But ये हमारी एक, I mean, I won't call it contribution as such, but it's something we believe that in the future will be very profitable for us. But today it's a loss maker, so people don't want to go there. एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली क्या मतलब कुछ 2 साल पहले तक भी पॉडकास्टिंग में भी पीपल weren't रियली इन्वेस्टिंग इन पर्सनल फाइनेंस और या इस तरह के अवेयरनेस कंटेंट पे. बट जितना पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में अवेयरनेस कंटेंट बनना शुरू हुआ है पर्सनल फाइनेंस पे स्पेसिफिकली, एंड देयर सो मेनी गुड कंटेंट क्रिएटर्स हु आर कमिंग आउट और पर्सनल फाइनेंस पे वो भी कर रहे हैं. प्लस आई हैव सीन SECP, CDC सारे जो आपके इदारे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज आई वॉज इन टच विद देम ऑल्सो फॉर द पॉडकास्टिंग अवेयरनेस कंटेंट ना, तो दे आर रियली इन्वेस्टिंग इन दीज एरियाज ऑल्सो, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार बिकॉज जेन जी एंड जेन अल्फा कमिंग इन आर मोर इनटू इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल. तो लर्निंग भी आसान हो गई है. पहले तो कंटेंट क्रिएशन या अवेयरनेस कंटेंट पे बात ही नहीं हो रही होती थी, बस जो खुद से जाके सर्च कर लेगा वो कर लेगा, आप पुश नहीं कर रहे होते हैं लोगों को. बट आई एम ग्लैड पीपल आर नाउ डूइंग दैट. मुझे बताएं, इफ यू बैक टू योर स्टूडेंट एज, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट नाउ? Probably property, since I never really invested in it. Yeah. But if in a student age, you won't be having आप money पैसे ही for नहीं होंगे. property. नहीं, then अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं फाइनेंस में और स्टूडेंट उसी साइड में जा रहे हैं, then identify 1 or 2 good companies हाँ. and start. जो भी स्पेयर इनकम आपकी है या जो भी स्पेयर पॉकेट मनी है अगर स्टूडेंट है, आप उसमें इन्वेस्ट करने लगे और बेचे नहीं उसको. That's और what I बेचे would नहीं think. उसको. दिस इज लाइक द मेन थिंग. मैं एक वीडियो देख रही थी आपकी वेयर यू वर टेलिंग people don't create global businesses in Pakistan. They only prioritize wealth creation with versus scaling businesses. तो वो businesses scale नहीं कर रहे होते. Why did you say that? I think the trend in Pakistan has been, and you can't blame the business people also. You have some very unfriendly and difficult business environments to operate in Pakistan. And it's a highly complex taxation structure. It is a annually changing taxation structure. तो आपकी प्लानिंग ही मुश्किल हो जाती है. कोई आके पैसे लगा रहे हैं and he says यार ये फिजिकल रजीम में मैं आया हूँ और मैं 5 साल 10 साल ये इसको इस तरह प्लान करूँगा, अब अगले साल कोई रेट चेंज कर देता है, तो आपकी प्लानिंग ख़राब होती है. सो इफ़ यू हैव डिफ़िकल्ट पॉलिसीज़, people are not so interested in being known as I don't know, Bill Gates. I mean, they are interested, but I think the priority then becomes the self rather than that business recognition that countries in our neighborhood have achieved with some of their large business groups. हमारे यहाँ भी है लेकिन उतने उस लेवल का नहीं है. बिकॉज देखिए प्रायोरिटी 1 क्या है, the एक तो नेशनलाइजेशन हुई चीज़ों की, उससे बिजनेस ग्रुप्स हिल गए 1970s में. And the thought process of global recognition, I think हमारे यहाँ कम आती है. हमारे यहाँ हैं कंपनियाँ जो जा सकती हैं and जाती भी हैं. People set up in Sri Lanka and Bangladesh, neighboring areas, similar businesses that they are doing in Pakistan. But पहला, और ये इसमें गलत भी इस तरह से नहीं है कि भाई am I comfortable? मेहनत तो मैंने की है, मेरे पास है ना पैसे. आई इंटरव्यू जुनैद अकरम एंड ही वाज टेलिंग मी कि हमारे यहाँ जो इवन जो किराना स्टोर्स हैं, जो एक किसी की दुकान बहुत अच्छी चल जाती है तो उसका माइंडसेट ये होता है कि मेरा गल्ला चलता रहे बस. एंड दे डोंट थिंक ऑफ फ्रेंचाइजिंग. दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ फ्रेंचाइजिंग. एंड देयर आर सो मेनी अदर एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम पाकिस्तान जिनको मैंने इंटरव्यू किया और मैं उनसे पूछती हूँ फ्रेंचाइजिंग के लिए, तो वो आगे से जवाब भी देते हैं कि जिस तरह हम चला रहे हैं उस तरह कोई और नहीं चलाएगा. बिल्कुल सही है. तो उस फियर के आगे की वजह से वो बढ़ते ही नहीं आगे. जी, जो फर्स्ट जनरेशन ओनर है और बिजनेस जिसने एंटरप्रेन्योर ने लगाई है, उसकी तरह कोई नहीं चला सका. बिकॉज ही हैज़ लिव्ड एंड ब्रीथ थ्रू दैट जेनेसिस ऑफ कि मैंने यहाँ से शुरू किया, अब मैं यहाँ पहुँच गया. अब मैं एक प्रोफेशनल को रखूँ, उसको तनख्वाह भी दूँ. उनको तनख्वाह देने का भी शौक नहीं होता जनरली एंटरप्रेन्योर्स का, अपने आप को ही देना ही है. तो it becomes difficult. That person is not willing to relinquish control, because the control is what drives. He knows all the ins and outs of the business. अब कोई प्रोफेशनल आएगा, भले MBA होए अच्छी यूनिवर्सिटी से, ये भी होए वो भी होए,
بٹ وہ نہیں کر سکتا جو اوریجنل بلڈر نے کیا ہے. ہاں وہ ماڈیفائی کرے گا. تو یو نیڈ پروفیشنلز فار لانگیوٹی. مینی انٹرپرینورز آر ہیپی وتھ فرسٹ جنریشن, کچھ پیسے بنا لیے, یا زیادہ زیادہ میرے کراچی بچے میں چلا 2 لیں. گھر لے لیے اور دبئی میں بھی 1 لے لیا, تو ہوگی کہانی ختم. یو آر سیٹلڈ. آپ کو اور فائنینشلی آپ کو ضروریات ختم ہو گئیں. سو دین دے آلسو تھنک کہ اوکے آفٹر می دیر ول بی نو بزنس. سو یہ بھی ہوتا ایکچولی ہے. یہ ہوتا ہے, اور وہ انڈسٹری کے لیے نہیں سوچ رہے. لیٹس سے بھی میں نے لاسٹ چاکلیٹ کی سی ای او کا انٹرویو کیا. شی اوپن اپ ہر دس بزنس وینچر ان دبئی ایز ویل. شی از ایکسپینڈنگ ٹو دبئی. سملرلی دیر آر فیو ادر برانڈس جن کو میں نے انٹرویو کیا. شان فوڈس تو ہمارا پاکستان کے باہر بھی دس سیل رائٹ. نیشنل فوڈز از آلسو ٹرائنگ. تو کچھ لوگ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں. بٹ اور بہت سارے ایسے پروڈکٹس اور سروسز ہیں جو ایکسپینڈ ہو سکتے ہیں, بٹ دے اسٹاپ دیم سیلز آؤٹ آف فیئر. بٹ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ یار ہمارے پاس وہ ایکو سسٹم نہیں ہے, مواقع نہیں ہے, ریگولیشن بہت سخت ڈیفیکلٹ. ہے. دیکھیں اگر آپ نے جینیونلی ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے, باہر جانا ہے, پہلے آپ کو فورن کرنسی چاہیے. بیکاز آپ روپے تو نہیں لے جا کے دبئی میں اور لنڈن میں انویسٹ کر سکتے. اٹ ہیز ٹو بی دا کرنسی آف دیٹ پلیس. وہ تھوڑی ٹائٹ رہی ہے فار دا لاسٹ مینی ایئرس, اینڈ اٹ ہیز ٹیکن اے لاٹ آف ایفرٹ فار پیپل ٹو ایکچولی میک انویسٹمنٹس ابراڈ, سینکشن پراپر انویسٹمنٹس. تو اس سے بھی لوگ پھر تنگ آ جاتے ہیں کہ یار میں کتنی انرجی لگاؤں یہ کام کرنے میں. تو جب تک ملک کے فورن ایکسچینج ریزروز اور بڑھتے نہیں ہیں, یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوئے گا. مائکرو لیول پہ آپ کر سکتے ہیں, $1,00,000 $2,00,000 وہ کام ہے. بٹ اف یو وانٹ ٹو میک اے سائزبل انویسٹمنٹ آؤٹ سائڈ وچ از ان دا ملٹیپل ملینز, اٹس ناٹ سو ایزی ٹو ایکچولی ڈو اٹ آلسو. ٹیل می واٹ ہیز بین دا بگیسٹ چیلنج اپ ٹل ناؤ. ویل فار فیصل فنڈز دیکھیں چیلنج ایک تو ہم نے اویئرنیس پہ ٹچ کیا کہ پبلک اویئرنیس نہیں ہے. ان دا یو ایس فار ایگزامپل میوچل فنڈز آر جی ڈی پی کے ملٹیپل ہیں. ہمارے یہاں کتنا ہے ابھی, فیو پرسینٹیج پوائنٹس ایون ان آر ریجنل پیئر. سو اویئرنیس از این ایشو. دیکھیں اس میں کچھ وہ بھی رول ہے کہ ڈسپوزیبل انکمز اتنی نہیں ہیں, تو لوگوں کو گھر چلانا ہے اور انویسٹمنٹ کرنی ہے, گھر چلانا ہے اوبیسلی. تو یہ ایک ہے چیلنج. دین دیر از دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. ہر چیز کی کیا کہتے ہیں فار دی اینٹی منی لانڈرنگ لا اینڈ وغیرہ وغیرہ, آپ کو ہر نیو کلائنٹ کی نادرا ویریسز کرانی ہے, یہ وہ, دیز آر آل کاسٹس. سو اوبیسلی آپ کوشش کرتے ہیں کہ بگ ٹکٹ آئٹمز آئیں کیونکہ وہ کاسٹ پھر زیادہ مینیجیبل ہوتی ہے. تو چیلنجز یہاں پر ہیں اویئرنیس. اینڈ ایک دفعہ یہ سسٹم تھوڑا چینج ہو جائے نا, بیکاز جو اینٹی منی لانڈرنگ ہے وہ ہر ادارے کو ذمہ دار رکھتا ہے. تو اگر ایک بینک میں کسی نے اکاؤنٹ کھولا, اس کی نو یور کسٹمر وغیرہ وغیرہ ہوئی کہ پیسے بونافائڈ ہیں, سب کچھ ہے, وہ کھل گیا. اب وہی کسٹمر میرے پاس آ کے اکاؤنٹ کھولتا ہے. وی ہیو ٹو ڈو دا ہول پروسیس اگین بیکاز وی آر انڈیپینڈنٹلی رسپانسبل. ہم بینک سے وہ ڈیٹا پہ ریلائی نہیں کر سکتے, بیکاز اف سم تھنگ ہیپنس آپ پروسیکیوٹ ہوتے ہو, تو نو بڈی وانٹس ٹو ٹیک دیٹ رسک. تو یہ اگر قانون میں تھوڑا سا آ جائے نا کہ یار بینک اکاؤنٹ جس کا ہے, دا بینک از رسپانسبل فار پرووائڈنگ دا اسٹیٹک, اس کو میں کہتا ہوں اسٹیٹک ڈیٹا, کہ نام, شناختی کارڈ نمبر, موبائل فون نمبر, والدہ کا نام, آل دیز تھنگس. یہ ڈیٹا آ جائے, پھر اوبیسلی آپ کو انکم کی پروف چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی صاحب آئیں اور آپ کو 10 کروڑ روپے دے دیں, تو یو نیڈ ٹو نو کہ یہ 10 کروڑ روپے کہاں سے آئے ہیں. تو آپ کو وہ اس لیول تک کریں. بٹ وین یو ہیو ٹو ریپیٹ دا پروسیسز اگین اینڈ اگین, دیٹ آلسو اریٹیٹس پیپل. یار میں ابھی آپ ہی کے بینک میں سارا دے کے آیا ہوں, اب پھر آپ کو میں دے رہا ہوں. تو یہ چیزیں یہ ریگولیٹر نے تھوڑی دیکھنی ہوئیں گی آگے جاتے ہوئے, کہ آپ کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, آپ کے پاس کچھ زیادہ چوائس نہیں ہے. آپ ہی پہ ہی سارا یہ آتا ہے کہ سارے منی لانڈر پاکستان میں ہیں, سارے ڈرگ اسمگلر پاکستان میں ہیں, تو آپ پھنس جاتے ہو تھوڑا سا ایز اے کنٹری. تو یہ جب چیزیں بہتر ہوئیں گی تو آئی تھنک یہ ایک میکرو لیول امپروومنٹ ہے جو ساری انڈسٹری میں, فائنینشیل انڈسٹری میں تو آئے گی. ادروائز چیلنج یہی ہے کہ آپ کو چھوٹے شہروں میں جانا ہے. ہم نے ابھی فیصل آباد میں کھولا, چھوٹا تو نہیں شہر ہے, بٹ آؤٹ آف دا واٹ دے کال KLI, کراچی, لاہور, اسلام آباد, آپ کو ٹکٹ سائز سب بھی یہاں نہیں مل ہوتے رہا ہیں. ہوگا ویسا نا. نہیں, دیر آر مینی رچ پیپل ان مینی آف دیز سٹیز. بٹ اگین دیکھیں کمپیٹیٹیو انڈسٹری ہے. دیر آر 18 companies like ours. Everybody is trying hard. کبھی کسی کا چلتا ہے, تو آپ کی ڈفرینشیٹنگ فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں اس میں؟ بتائیں. کسٹمر سروس,
the customer having trust in his or her advisor جو آ کے بتاتا ہے کہ یار یہ کریں یہ کریں. اینڈ thirdly returns. اگر آپ کے ریٹرنس برابر ہیں یا تھوڑے بہتر ہیں لوگ اس طرف بھی دیکھتے ہیں. ایٹ لیسٹ دا سیوی ونس جو So the بس. portfolio managers, I think جی your فنڈ job. مینیجرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہاں. بیکاز دے آر مینیجنگ اینڈ ان کے Yeah. پیرامیٹرز بیکاز دیکھیں ہمارے میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. فنڈس کی کیٹیگریز ہیں. ایکویٹی فنڈس کلاسیفائڈ ہائی رسک تو انویسٹر کے ساتھ یہ ہونا ہے اس طرح کا انویسٹر ہونا چاہیے بیکاز رسک پروفائلنگ ہر انویسٹر کی ہوتی ہے کہ یار کیا یہ نقصان لے سکتے ہیں اگر ایکویٹی مارکیٹ میں ڈاؤن ٹرن آیا, کیا یہ نقصان لے سکتے ہیں اگر انٹرسٹ ریٹ میں کوئی میجر موومنٹ آئی جو جس کے اگینسٹ آپ کے اگینسٹ چلی جائے. So I think two kind of people are very, very important. I mean, everybody is important, but let's say portfolio managers and then customer experience managers جو ہیں. Because اگر let's say آپ small cities میں scale up کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے trust building is very important. وہاں ٹرسٹ ہی ہوتا ہے. Plus دے easy نیڈ ٹو پیسہ والی سی. بات جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ اگر آپ اسمال ٹکٹ سائز کو بھی ایڈریس کریں تو آپ اس پہ کوانٹٹی پہ نہیں میں آپ کو بتاؤں جسٹ ایز این ایگزامپل جو ویریسس ہوتی ہے نادرا کی اس کا ہارڈ کاسٹ ہے 48 روپیز. یہ کاسٹ ہے 48 روپیز. ہمارے جیسی کمپنی کے لیے مینس کہ کوئی ہمارے ساتھ 5,000 روپے ایک سال کے لیے رکھے گا تو ہم 48 روپیز کمائیں گے اس کے اوپر ایک سال کے لیے 5,000 روپے. نا ایزی پیسہ ہے 300 500 1000 2000 4000 اینڈ ان اینڈ آؤٹ. تو آپ وہ ہارڈ کاسٹ ہی ابزارب نہیں کر سکتے. تو اوبیسلی کوئی بڑا کارپوریٹ آیا آپ کو 500 ملین روپے دیتا ہے وہ تو 2 سیکنڈ کا کام ہے کہ آپ نے کاسٹ ابزارب آدھے دن میں ہی کر لی کوارٹر ڈے میں ہی. لیکن ان اسمال ٹکٹ آپ کی یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کی یہ ہے. دیکھیں لوگوں کے پاس آلٹرنیٹیوز آ جاتے ہیں نا لائک کرپٹو. آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ کرپٹو بٹ اگر آپ پڑھیں تو پتہ نہیں کتنے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز پاکستانیوں کے لگے ہوئے ہیں کرپٹو میں. مجھے کچھ اس کے بارے میں سمجھ نہیں آتی تو میں زیادہ بات نہیں کرتا بیکاز ہر چیز کی ایک بیک اپ ہونی چاہیے. واٹ از بیہائنڈ کرپٹو, ویئر از دا ویلیو. سینٹرل بینک کے پاس گولڈ ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں کہ کرنسی کی کوئی ویلیو ہے. پاکستانی روپی کے پیچھے ریزروز پڑے ہوئے ہیں, اسٹیٹ بینک ہے, گولڈ ہے ہمارے پاس, تو کچھ ویلیو ہے. اس کی کیا ویلیو ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تو میں دور ہی رہا اس سے. مے بی اٹس اے نیو اکانومی, آئی ڈونٹ نو. بٹ دا تھنگ از کہ پھر اگر اتنا فیئرز ہیں آپ پھر بھی اس ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں. یو گائز دیکھیں 250 جب پہلے اب پتہ نہیں کسی وجہ سے ملٹی نیشنل جا رہی ہیں آ بھی رہی ہیں. پاکستان میں 250 ملین لوگ ہیں. اب یس آپ کہہ سکتے ہیں ہم لو انکم کنٹری اینڈ موسٹ آف دا پیپل ڈونٹ ہیو ڈسپوزیبل انکم اینڈ ہر چیز کی جیسے یہ مگا 100 روپے کا بھی ہوئے گا 500 روپے کا بھی ہوئے گا 1000 روپے کا بھی ہوئے گا. تو ہر کیٹیگری کے لیے آپ کے پاس پروڈکٹ ہے. اٹس اے ہیوج مارکیٹ جو لوگوں نے ٹیپ بھی کی ہے, کوئی فیل بھی ہو گئے ہیں, کئی چل رہے ہیں. اب کنزیومر پروڈکٹ کمپنیز ان کے پاکستان میں جو سکسیزفل ہیں ان کے 2-3 قسم کے پروڈکٹس ہیں. ایک تو پریمیم پروڈکٹ ہے جو امیر لوگ لیں گے ہی لیں گے کہ یار یہ ٹوتھ پیسٹ پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ میں بن کے آئی ہے میں تو یہی لینی ہے, یہ امپورٹ کرتے ہیں. بٹ دے ہیو آلسو کریٹڈ پروڈکٹس ٹو کیٹر ٹو دی انکم لیولس. تو یہ سکسیزفل ہیں, یہ چل رہی ہیں. جو اس کو کر نہیں سکے وہ پھر اوبیسلی ایگزٹ کریں گے, ان کی بھی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں. تو پاکستان بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہ ہماری انڈسٹری کے لیے اویئرنیس از کی بیکاز جب آپ مائکرو انویسٹمنٹس میں آ جائیں گے دیٹ از وین دا ہول کنٹری ول بینیفٹ. دا سیور ان اسمال ولیج ان انٹیریئر سندھ ول بینیفٹ. بٹ آپ ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں وہاں پہ. جنرلی پیپل آر امپیشنٹ اباؤٹ میوچل فنڈس. اب جیسے اگر اسی پیسہ کے تھرو بھی ایک لو ٹکٹ سائز بھی ہے تو فار ایگزامپل وہ 3-4 ہزار بھی انویسٹ کر رہا ہے, دین دا پرسن از لائک اچھا میرے سال بھر میں کتنے پیسے بنے, اچھا میرے 2 سال میں کتنے پیسے بنے, اچھا 10% ہی تو 100-200 روپے. تو وہ جو امپیشنس ہے وہ وہاں اس طرف جانے نہیں دیتے. دین پیپل آر لائک کرپٹو پہ کرتے ہیں, بٹ کوائن پہ کرتے ہیں, ڈبل ہو جائے گا ٹرپل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. آپ کی جو ایک چیز جو میں کہوں گا ہمارے ملک کے بارے میں, اگین جنرل اسٹیٹمنٹ, ہم میں شارٹ ٹرمزم بہت زیادہ ہے. ہم میں پیشنس نہیں ہے کہ ہم ایک چیز اسٹارٹ کریں اور اس کو پھر ایک نیچرل کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں. وہ 3-6 مہینے میں اگر نہیں سمجھ آ رہا نہیں یار اس کو بند کر دو. سم ٹائمز اٹس دا رائٹ ڈیسیجن بٹ جنرلی بہت زیادہ شارٹ ٹرمزم ہے تھاٹ پروسیسز میں. I was interviewing one of the CEOs where he said کہ ہم مائکروویویبل لائف گزارتے ہیں. We want instant stuff. بس فٹافٹ یہ مائکرو ویو میں ڈالو اور نکالو.
ہم نہ پکانے پہ بلیو کرتے ہیں، نہ ہم اسے وقت دینے پر بلیو کرتے ہیں، اور پھر شارٹ دیکھیے کٹس میں ویسے ہم دنیا مارتے ہیں. بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے نا. پیپل آر گیٹنگ بزیئر although with all this internet and AI and all, people will probably become unbusy. اس میں یورپینس کا اچھا ہے، وہ 4 دن ہفتے میں کام کرتے ہیں بہت سارے. بٹ دین دوز کنٹریز آر آلسو ان سم واٹ آف ڈکلائن ان پاپولیشن ٹرمز. مائیگرنٹس ہی آ کے اس کو چیزیں کر رہے ہیں، تو ٹریڈ آف ہے. Okay. Also, since Faisal funds have been now Sharia compliant, right? You have been conventional AMC earlier, اور اب آپ Sharia compliant ہیں. What is your vision for Faisal funds now? دیکھیں ویژن تو بہت ہی بیسک ہے. گرو ایز مچ ایز یو کین، ایز فاسٹ ایز یو کین، وداؤٹ کمپرومائز آن کوالٹی. تو ہمارے یہاں ڈفرنٹ لائک وی آر لائسنسڈ، ایوری لائسنس دیٹ این ایسٹ مینیجر کین ہیو ان پاکستان وی ہیو. بٹ ہم نے 2-3 چیزیں لانچ ہی نہیں کی ہیں، بیکاز اس کو آپ شارٹ ٹرمزم اگر کہنا چاہتی ہیں کہہ سکتی ہیں، بیکاز ابھی ہم نے اسی کی بات کی. دی ادر ونز آر لانگ جسٹیشن پروجیکٹس، وہ بھی کریں گے ہم. لیکن ابھی آپ کی رینکنگ انڈسٹری میں 9 ہے ان ٹرمز آف سائز. سو وین وی گیٹ ٹو 6 or 5 اینڈ وی آر جنریٹنگ ریونیو اینڈ پروفٹ جتنا ہے، وی کین افورڈ ٹو ایکسپیریمنٹ اے لٹل، تو پھر ہم ایکسپیریمنٹل سائڈ پہ تھوڑا جائیں گے. کیا کہتے ہیں، رائٹ ناؤ بیسکس ہی اتنے انکورڈ ہے فرام اے نیشنل پرسپیکٹو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پہلے تو وہ بیسکس میں آئیں، پھر آپ فینسی چیزوں میں جائیں. تو دیٹ از دا ویژن ایٹ دس پوائنٹ. دا شارٹ ٹرم ویژن 3 to 5 year از گرو ان یور وے یو آر. And what makes you stand out from other AMCs? دیکھیے اس میں یہی ہے، اٹس کسٹمر سروس. پیپل ول گیو their money to someone they trust. So if somebody from our relationship management side has been working with the customer for 2 years, the customer trusts him or her and they will continue to invest through that person. بھلے دوسرے بھی جائیں. میں آپ کو ایک ذاتی اگزامپل دیتا ہوں. There's somebody I know very 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 well. تو ان کے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے ایک اور کمپیٹیٹر کے. میں نے کہا یار یہاں کیوں ہیں، ہمیں دے. تو اچھا ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہمارے ریٹرن بھی بہتر ہیں اس کیٹیگری میں، اس والے فنڈ میں. سو سب ہو گیا. اینڈ ایٹ دی اینڈ، رائٹ ایٹ دی اینڈ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. وائی؟ بس وہ میرا ایکویژن ہے، مجھے سمجھ آتی ہے، وہ آ کے سمجھاتے ہیں تو میں نہیں کرنا. Equation. ہاں. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں. ابھی میرے ساتھ ہی ہوا، ایک میرے دوست نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تم یہاں ہو. اسی وقت چیک کاٹا اور پیسے آ گئے وداؤٹ لوکنگ ایٹ ریٹرن واٹ ایور. تو ہاں، سو اٹ از ریلیشن، اٹ ریمینس ریلیشن. دیکھیں بینکس، یو ہیو ٹو ہیو بینکس. You don't have to have mutual funds if you don't want to. But it is an avenue for better returns, diversification and so on. تو جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ یہ کر رہے ہیں. جن کو ابھی بلیف نہیں ہے یا سمجھ نہیں آئی ہے وہ ابھی بھی اسی سائڈ پر ہیں. تو جو آپ کا نارمل بزنس ہے اس میں اسکوپ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ ویژن کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ابھی نہیں بنانا. مے بی 3 سال بعد آپ کا ایک نیا ویژن آئے گا کہ یار اب میں نے کیا کرنا ہے. تو 9 سے ہم 8 تو ہیں، 7 تو ہیں. بٹ دیکھیں دوسرے لوگ بھی محنت کریں، شاید ہم 9 ہی رہیں، کیا پتہ ہم 10 ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ کوشش تو کرنی ہے ٹو ان دا واٹ دے کال دا بزنس ایز یوزول اسپیس. سو وی آر پلئنگ ان دی بزنس ایز یوزول اسپیس وداؤٹ گیٹنگ ٹو فینسی. Okay. اینڈ سو از ایوری بڈی ایلز ایکچولی. ایک دو ہیں جو ایکسپیریمنٹ کر رہی ہیں، بٹ اگین پروفٹ مجھے نہیں نظر آتا ان کاموں میں زیادہ. پروفٹ نظر نہیں آتا ابھی نہیں، اس اسٹیج پہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. I want to know you as a person as well. Not talking to the CEO, talking to Nadir Saab. What are your fears? What is like the topmost fear in your mind? Disease to a loved one. Yeah. Death of my cats. Cats. اور بیماری آف مائی کیٹس. اور کیا بس یہی چیزیں ہیں. فیئر ورنہ فیئر نہیں ہے میرے میں زیادہ. آئی ایم ٹرولی شریعہ کمپلائنٹ. So I believe in fate and it is Nice. predetermined. So I really don't fear much. And there must be some insecurities. نہیں، انسیکیورٹیز وہ زندگی کی نارمل ہوتی ہیں نا. آپ کے یار پیسے ختم ہو گئے، یہ بیمار ہو گیا، ہسپتال جانے ہیں، کیسے جائیں گے، آل دا نارمل انسیکیورٹیز، نتھنگ آؤٹ آف دا آرڈنری. کیا جب آپ نے کریئر شروع کیا تھا لائک یور ینگر سیلف واز انسیکیور آف entering into a room where there are successful rich
نہیں نہیں popular بالکل بھی people? نہیں بالکل نہیں. You were confident since the جی beginning. جی جی بیکاز آف Allah Mia. دیکھیں یو ہیو ٹو ڈو دا بیسٹ یو کین. سکسیس اینڈ فیلئر دین از ڈپینڈنٹ. So you do the best you can. As long as you're doing the best you can, this is what I tell all our new hires also. I say, دیکھیں جی آپ سے do the best you can. بس اس سے زیادہ کوئی نہیں مانگے گا آپ سے. If you're not doing the best you can, then it's a problem. But do the best you can and ٹھیک ہے. Leave rest to Sometimes you'll Allah Mia. succeed, sometimes you won't. Nader Saab is truly Sharia compliant person now. I can نہیں میں understand. شروع سے ہی تھا. Okay, so young professionals who are watching you, ان کے لیے کوئی last piece of advice before closing the podcast? Don't switch jobs for 5,000 روپے تنخواہ change is what I would advise to young professionals. اب میں ریزیومز دیکھتا ہوں اچھا. جوان لوگ 28 27 30 9 نوکریاں کر لی ہیں جب سے کالج سے نکلے ہیں. یہ کیا ہوا یار؟ سم آف دیم آر دیکھیں یو لیو اے جاب یا تو آپ انہیپی ہیں آپ کا باس صحیح نہیں ہے یا جو بھی ہے یا آپ کو پیسے چاہیے. بٹ شروع میں گراؤنڈنگ ساری شروع میں ہوتی ہے. جو آپ کے پہلے 5 7 8 سال ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اسی سے آپ آگے جا کے اب میں یونیورسٹی پڑھا 35 سال ہو گئے ہیں لوگ مجھے ابھی تک ادھر سے پہچانتے ہیں. سو آل یور گراؤنڈنگ از ان دی ارلی اسٹیجز. آپ ایک دفعہ سیکھ جائیں گے آپ کی کانفیڈنس خود ہی بڑھتی ہے. سواپس فار یو نو what I find, I am also guilty of the same. I think this is my 16th job in 35 years, 36 years. But I would advise people, stick for a while, get all your basics right, then you will command a much higher value and respect in the marketplace you're in. تھوڑی بہت آپ کو تکلیف ہے کہ وہ نیا بندہ ہائر کر لیا اس کو 1.25 دے رہے ہیں مجھے 1,10,000 مل رہے ہیں یہ کیوں ہوا, اس کو بھول جائیں. آپ اپنے میں کانفیڈنٹ رہیں اور اپنی کیپبلٹی میں کانفیڈنٹ رہیں. دس از مائی میسج ٹو ینگ پیپل. ڈونٹ جسٹ جمپ اراؤنڈ. سو یو تھنک کہ سال 1.5 سال 2 سال کے بعد سوئچ کرنا از اوکے؟ مطلب سر 5-6 سال کو ایک ادارے میں لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہی جب ملتا ہے پھر؟ ہاں نہیں دیکھیں اب آپ اگر میں 70 سال کا ہوتا ہے 80 سال کا تو میں کہتا جی میں تو ساری زندگی ICI میں گزار لی اور یونیلیور میں گزار لی اور ادھر گزار لی. اب وہ ٹرینڈ تھوڑا چینج ہو گیا ہے. آئی تھنک لوگ منی اوبیسلی از اے کی رول بٹ آئی تھنک لوگ انوائرمنٹ پہ بھی اور کلچر پہ بھی رہتے ہیں. اوبیسلی اگر منی لائف چینجر ہے کہ آپ کو 100 روپیز مل رہے ہیں اور کوئی آپ کو 300 دے دے تو اوبیسلی کوئی بیوقوفی ہوئے گا جو نہ لے گا. لیکن کیا کہتے ہیں کلچر پلیز اے رول. اگر 100 اور 105 اور 110 ہے تو پھر آپ رہنے دیں. unless you are unhappy. وہ ہو سکتا ہے you could be unhappy in your job. انوائرمنٹ خراب ہے باس اچھا نہیں ہے تنگ کرتے ہیں 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے تو دیٹ آئی گیس پلیز اے رول. بٹ ٹوڈے آئی سی اے لاٹ مور موبلٹی. پہلے نہیں ہوتا تھا اتنا زیادہ. آپ ایک بیٹھتے تھے اور وہیں اپنا کریئر چلاتے تھے 30-35 سال. ابھی آپ یہ 14 گھنٹے والی بات آپ نے بولی مجھے ایک اور سوال ذہن میں آیا ہے. واٹ از بیلنس فار یو لائک ورک لائف بیلنس؟ ڈو یو چیز بیلنس اور لائک کہ نہیں میں تو مائن از آن ڈیمانڈ. اگر 14 گھنٹے دفتر میں بیٹھنا ہے تو بیٹھوں گا, نہیں بیٹھنا 6 گھنٹے بیٹھوں گا. تو اٹس آن ڈیمانڈ. ورک I لائف think delivery, to me, delivery is a lot more important than number of hours, high or low. یہ ٹاسک ہے یہ ہو گیا ہو گیا. اب وہ 14 گھنٹے لگے 24 گھنٹے لگے یا 4 گھنٹے لگے آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا. بٹ آئی تھنک ورک لائف بیلنس از آلسو اے سبجیکٹ جو اب زیادہ ڈبیٹ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں اب ملٹی نیشنلز ور دا امپلائیز ایٹ دیٹ ٹائم. لوکل کمپنی اس وقت پہنچی نہیں تھیں ادھر تو دنیا گریجویٹ کرتی تھی. کسی کو یونیلیور جا رہا ہے, کوئی پروکٹر اینڈ گیمبل جا رہا ہے, کوئی ICI جا رہا ہے, کوئی سٹی بینک جا رہا ہے, کوئی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ جا رہا ہے. ٹوڈے آپ کی چوائسیز بہت زیادہ ہیں. دوز کمپنیز ہیو شرنک بائی اینڈ لارج اینڈ یور لوکل گروپس ہیو بیکم مچ لارجر اینڈ بگر. سو اینڈ اے لاٹ آف دیم آر رن بائی پیپل جن کی ٹریننگ ان اداروں میں ہوئی وچ ور مینجمنٹ سینٹرز آف ایکسلنس ورلڈ وائڈ. تو انہوں نے کچھ تو دے کے گئے ہمیں. ضرور ڈالر میں ڈویڈنڈ لیے ہوئیں گے باہر لیکن کچھ تو دے کے گئے. Wonderful. So it was wonderful having you. Thank you so much for being with us. I hope you enjoyed the podcast. No, very much. Very nice.